قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ محمد علی جناح کے والد کا نام جناح پونجا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام میں پائی۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ آپ شروع سے ہی بڑے محنتی تھے، رات کو دیر تک پڑھتے رہتے تھے۔ میٹرک کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے انگلستان کا رخ کیا اور 20 سال کی عمر میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ آپ 1896 میں وطن تشریف لے آئے۔ آپ نے کراچی میں وکالت شروع کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ بمبئی چلے گئے۔ ابتدائی 3 سالوں میں آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے کچھ عرصے کے لیے سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ آپ نے بڑی محنت اور خلوص سے کام کیا، لیکن آپ کی طبیعت ملازمت کی پابندی برداشت نہ کر سکی اور ملازمت کو ترک کر کے دوبارہ وکالت اختیار کر لی۔ چند ماہ ہی میں آپ کا شمار چوٹی کے وکلاء میں ہونے لگا۔ آپ کی طبیعت کا رجحان سیاست کی طرف تھا۔ اس وقت ہندوستان میں کانگریس واحد سیاسی جماعت تھی، اس لیے سن 1900 میں کانگریس میں شامل ہو گئے۔ ابتدا میں آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ برصغیر کی آزادی کے حصول کے لیے ہند مسلم اتحاد ضروری ہے۔ آپ کی کوششوں سے 1916 میں میثاق لکھنؤ کا معاہدہ طے پایا، جس میں کانگریس نے مسلمانوں کے کئی مطالبات تسلیم کر لیے تھے۔ ممبئی کے لوگوں نے آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جناح ہال تعمیر کیا۔ آپ کافی عرصے تک کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں سے وابستہ رہے۔ جلد ہی آپ نے محسوس کیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور اسے مسلمانوں کے مفاد سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہٰذا آپ نے کانگریس کو خیر بات کہا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اب آپ نے اپنی تمام صلاحیتیں مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور آزادی کے لیے وقف کر دیں۔ آپ نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کی، اس میں بااثر مسلمانوں کو شامل کیا۔ آپ نے مسلم لیگ کو ایک باعمل سیاسی جماعت بنا دیا۔ آپ نے کانگریس کے خلاف آواز اٹھائی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ آپ کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلم لیگ جلد ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن گئی۔ 1938 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ پیش کی۔ اس میں مسلمانوں کے مفادات کو سخت نقصان پہنچایا گیا۔ میثاق لکھنؤ پر پانی پھیر دیا گیا، اس سے مسلمانوں کو سخت مایوسی ہوئی۔ اس کا جواب دینے کے لیے قائد اعظم نے اپنی مشہور 14 نکات پیش کیے، جو دراصل مسلمانوں کے مطالبے تھے اور آئندہ کے جدوجہد کے لیے نکات بنیاد بن گئے۔ اور 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ مولانا فضل الحق شیر بنگال نے ایک قرارداد پیش کی، جس کے تائید دیگر مسلم لیگی اراکین نے کی اور مسلم لیگ نے منظور کی۔ اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا مطالبہ کیا گیا۔ قائد اعظم اس اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ آپ نے خوابیدہ اور بے عمل قوم میں نئی روح پھونک دی۔ باطل نے مخالفت
کہ کوہ گراں حائل کرنے کی کوشش کی، مگر خود ہی خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے۔ آپ کی ولولہ انگیز قیادت میں بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان عالم وجود میں آ گیا۔ یوں دی ہمیں آزاد ہے قائد اعظم، تیرا احسان۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ اس وقت پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ آپ نے قوم کو حوصلہ دیا اور کہا کہ تم ایک عظیم قوم ہو، تمہارا ماضی شاندار روایات سے پر ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ آپ نے دن رات محنت کی، جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور بالآخر 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مقدور ہو تو خاک سے پوچھو کہ اے نسیم، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے۔